السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 21 ذی القعدہ، انگریزی تاریخ 22 جون ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ افغانستان میں زلزلے سے کم از کم 130 افراد ہلاک، 250 سے زائد زخمی۔ افغانستان میں منگل اور بدھ کی درمیانی شب آنے والے زلزلے کے باعث کم سے کم 130 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے روئٹرز نے افغانستان کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ریکٹل اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.1 تھی۔ طالبان انتظامیہ کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سربراہ محمد نسیم حقانی کا کہنا ہے کہ 100 سے زائد اموات صوبہ پکتیکا میں ہوئی ہیں، جبکہ 250 سے زیادہ زخمی ہیں۔ اسی طرح مشرقی صوبوں ننگرہار اور خوست سے بھی ہلاکتوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے افغانستان کی سرکاری نیوز ایجنسی بختر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارکن ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچ رہے ہیں۔ ہلاکتوں میں اضافے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ یو ایس جیولوجیکل سروے کی رپورٹ کے مطابق بدھ کی صبح آنے والے زلزلے کے جھٹکے پاکستان اور بھارت میں بھی محسوس کیے گئے، تاہم یہاں ابھی تک کسی جانی یا دوسرے نقصان کی اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ خواتین سے امتیازی سلوک کا الزام، 2 طالبان عہدیداروں پر سفری پابندیاں عائد۔ اقوام متحدہ نے طالبان پر خواتین پر سخت پابندیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے پیر کے روز 2 افغان عہدیداروں کے ملک سے باہر سفر پر پابندی عائد کر دی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق یہ اقدام ایسے وقت میں لیا گیا ہے جب 15 طالبان کے لیے مذاکرات کے سلسلے میں ملک سے باہر جانے کے لیے استثناء کی مدت پیر کو ختم ہو رہی تھی۔ 13 عہدیداروں کے لیے اس مدت میں 2 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے، لیکن 2 عہدیداروں کے نام سفر کے لیے استثناء والی فہرست سے نکال دیے گئے ہیں۔ ایک سفارتکار نے اپنا نام سے غیر راز میں رکھنے کی شرط پر بتایا کہ جن عہدیداروں کے سفر پر پابندی عائد کی گئی ہے ان میں تعلیم کے نائب وزیر سید احمد شید خیل اور ہائر ایجوکیشن کے وزیر ملا عبدالباقی حقانی کے نام شامل ہیں۔ ادھر طالبان انتظامیہ کے تعلیم کے ایک چوٹی کے عہدیدار نے اقوام متحدہ کی طرف سے سفری پابندیوں کے اس فیصلے کو غیر مخلصانہ اور ناانصافی قرار دیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کے نائب وزیر لطف اللہ خیر خواہ نے AFP سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے فیصلے حالات کو مزید خراب کریں گے۔ توہین رسالت کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھایا گیا۔ پاکستان نے بھارت کی حکمراں جماعت BJP کے رہنماؤں کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اسلامی تعاون تنظیم کی طرف سے اقوام متحدہ میں تشویش کا اظہار کیا ہے اور مقدس اسلامی ہستیوں اور مذہبی علامات کی توہین کی مذمت کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس تشویش کا اظہار اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے منافرت پر مبنی بیانیے کا مقابلہ کرنے کے بارے میں جنرل اسمبلی کے اعلیٰ سطح کے اجلاس سے OIC ممالک کی طرف سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ اسلام مخالف پروپیگنڈے سے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ یہ آزادی اظہار کے حق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر اس معاملے سے صرف نظر کیا جائے گا تو اس سے امن اور ترقی کا راستہ رک سکتا ہے اور مذہبی کشیدگیوں اور بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ سری لنکا میں پیٹرول کے حصول کے لیے ہنگامے، 3 فوجیوں سمیت 7 افراد زخمی۔ سری لنکا میں پیٹرول حاصل کرنے کے لیے جھڑپوں میں 4 شہری اور 3 فوجی اہلکار زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سری لنکا کے مختلف علاقوں میں ڈیزل اور پیٹرول کے حصول کے لیے ہنگامے ہوئے۔ جھڑپوں اور پولیس کی فائرنگ سے 3 فوجی اور 4 شہری زخمی ہو گئے۔ پیٹرول اور ڈیزل کے حصول کے لیے کئی کلومیٹر طویل قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ ملک بھر میں پیٹرول پمپس اور گیس اسٹیشنز کی حفاظت کے لیے فوجی دستے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ سری لنکا کو شدید ترین معاشی بحران کا سامنا ہے اور ایندھن سمیت کھانے پینے کی اشیاء کی بھی قلت ہو گئی ہے۔
ادھر ایک دوسری خبر میں سعودی عرب کے ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان پیر کو 3 ملکوں کے سرکاری دورے کے پہلے مرحلے میں مصر پہنچ گئے۔ قبل ازیں سعودی ایوان شاہی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان مصر، اردن اور ترکی کے دورے پر روانہ ہو گئے، جہاں وہ تینوں ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز چاہتے ہیں کہ سعودی عرب اور برادر ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعلقات مضبوط اور تینوں ملکوں کے ساتھ رابطے مستحکم ہوں۔ واٹس ایپ کا پرائیویسی سے متعلق اہم فیچر متعارف۔ دنیا بھر میں پیغام رسانی کے لیے سب سے زیادہ واٹس ایپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حال ہی میں واٹس ایپ نے ایک ایسا فیچر متعارف کروایا ہے جس میں ایسے افراد کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے گا جو اپنی تصویر صرف مخصوص لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق واٹس ایپ کے اس نئے فیچر میں آپ بآسانی انتخاب کر سکیں گے کہ کون آپ کی ذاتی معلومات دیکھ سکتا ہے اور کون نہیں۔ اس فیچر کی مدد سے آپ اپنے رابطوں کی لسٹ میں سے بھی مخصوص لوگوں کا انتخاب کر سکیں گے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں فیس بک کے اعلیٰ افسران کی خفیہ میٹنگ کی کچھ اطلاعات موصول ہوئی ہیں جن سے یہ معلوم ہوا ہے کہ فیس بک جلد ہی اپنی نیوز فیڈ کو مکمل طور پر تبدیل کر دے گا۔ ٹیکنالوجی ویب سائٹ دی ورج کا کہنا ہے کہ خفیہ میمو سے معلوم ہوا ہے کہ فیس بک کے اعلیٰ افسران نے انجینئرز کو ویب سائٹ کی نیوز فیڈ پر ریلز یعنی مختصر ویڈیوز کو بڑھانے کے لیے فیچرز متعارف کرانے کی ہدایات کی ہیں۔ میمو کے مطابق فیس بک کی اعلیٰ انتظامیہ چاہتی ہے کہ نیوز فیڈ پر اب صرف ان افراد کی پوسٹیں یا مواد نظر نہ آئے جو لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں یا جنہوں نے ایک دوسرے کو فالو کر رکھا ہوتا ہے، بلکہ اب ایسے لوگوں کا مواد بھی سجیسٹ کیا جائے جنہیں فالو نہیں کیا گیا ہوتا۔ عازمین حج کی آمد کے موقع پر مسجد حرام میں قرآن پاک کے 80,000 نسخوں کی فراہمی۔ قرآن پاک کی جنرل ایڈمنسٹریشن کی نمائندگی کرنے والے ادارے برائے رہنمائی و ہدایات نے قرآن پاک کی طباعت کے لیے شاہ فہد کمپلیکس سے قرآن کریم کے نئے ایڈیشن کے ساتھ شیلف اور الماریاں فراہم کی اور انہیں مسجد حرام کے اندر رکھا گیا تاکہ بیت اللہ میں آنے والے اللہ کے مہمان ان سے استفادہ کر سکیں۔ مسجد حرام میں نمازیوں اور عازمین حج کے لیے صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین کی نمائندہ ایجنسی کی طرف سے قرآن کریم کے 80,000 نسخے تقسیم کیے گئے۔ قرآن پاک کے یہ نسخے مختلف سائز کے 2,300 الماریوں میں رکھے گئے ہیں۔ قرآن اور کتب کی جنرل ایڈمنسٹریشن کے ڈائریکٹر جنرل جناب غازی بن فہد الزبیانی نے وضاحت کی کہ انتظامیہ نے نابینا افراد کے لیے متعدد بریل قرآن کے ساتھ قرآن کریم کے شیلف اور الماریاں بھی فراہم کی ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد حرام میں انگریزی، اردو اور انڈونیشی زبانوں میں تراجم کے ساتھ بھی قرآن پاک کے نسخے رکھے گئے ہیں۔ الزبیانی نے مزید کہا کہ انتظامیہ نے ضیوف الرحمان کو قرآن پاک کے نسخوں کی فراہمی کا خصوصی پروگرام تشکیل دیا ہے۔ ہر عازم حج کو قرآن پاک کا ایک ایک نسخہ دیا جائے گا جو ان کے ساتھ حج کے سفر میں ساتھ رہے گا۔ اس کے علاوہ عازمین حج کو اسمارٹ ڈیوائسز سے 60 زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم QR کوڈ کے ذریعے فراہم کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور میں بھی خاتون کی بھرتی۔ سعودی عرب کے وزیر برائے اسلامی امور عبداللطیف الشیخ نے ایک نوجوان خاتون اہلکار کو وزارت کا ترجمان تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خلیجی نشریاتی ادارے گلف نیوز کے مطابق سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مذکورہ وزیر وزارت کے میڈیا ڈپارٹمنٹ میں ایک نوجوان خاتون اہلکار سے گفتگو میں ان کی تعلیمی قابلیت اور ان کے مینیجر کی تعلیمی قابلیت کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ یہ معلوم ہونے پر کہ یہ خاتون اہلکار میڈیا میں BA کی ڈگری رکھتی ہیں جبکہ ان کے مینیجر کی ڈگری اکاؤنٹس میں ہے، وزیر نے حکم دیا کہ ڈپارٹمنٹ کی سربراہی یہ خاتون کریں گی جبکہ ان کے مینیجر کو ساحلی شہر جدہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق وزارت اسلامی امور کی تعینات کردہ ترجمان خاتون کا نام شاہد منشی ہے جو کہ وزارت اسلامی امور کی پہلی خاتون ترجمان ہوں گی۔ سعودی وزیر کے اس فیصلے پر تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ ناقدین کی ایک بڑی تعداد اس فیصلے کو جلد بازی قرار دے رہی ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں ویژن 2030 کے تحت اسلامی اور شرعی تعلیمات سے قطع نظر کئی معاشی و سماجی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں اور سلف صالح کے اسلام کو سعودی لبرل اسلام کی طرف لے جایا جا رہا ہے جس کے باعث سعودی معاشرہ اسلام پسند سے لبرل اور گناہ پسند معاشرہ بنتا جا رہا ہے۔
اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔